اے فانی جسم خاکت نہیں حسین و جمیل اور باعظمت کیوں نہ ہو، ایک دن قبر کے آغوش میں سلا دیا جائے گا۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بلا دے، لیکن جو انہوں نے سبق دیے ان کو یاد رکھے۔ انسان بھی عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھے، کچھ برا بھول جائے۔ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ دنیا میں جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ کچھ لوگ اعتبار کے نہیں احتیاط کے لائق ہوتے ہیں۔ دنیا میں تمہارے نفس سے زیادہ ایسا کوئی سرکش جانور نہیں جو سخت ترین لگام کی لائق ہو۔ ذکر کے علاوہ زبان کی تربیت کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ موت سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو ہر شخص بھلا بیٹھا ہے، اور زندگی سب سے بڑا دھوکہ ہے جس کے پیچھے ہر شخص بھاگ رہا ہے۔ جسے نماز پڑھ کر بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ آدمی ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کرو۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ عروج پہ ایسا کچھ نہ کرو کہ زوال میں تمہارا حال پوچھنے والا بھی نہ ہو۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ غیروں کی باتوں میں آ کر اپنوں سے الجھنا انسان کی قدر، عزت اور وقار کو ختم کر دیتا ہے۔